رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من كل هم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن، اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے، ومن كل ضيق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ وَبَنِينَ، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے، نہروں کا بندوبست فرما دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دیں گے۔ استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت
ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا طریقہ، آپ وضو کریں اور خوبصورت وضو کریں، دل لگا کے وضو کریں، اپنے اعضاء کو اچھی طرح دھوئیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوضوء یکفر ما قبلہ ثم تصیر الصلاة نافلہ۔ وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے، معاف ہو جاتے اور نماز نفل بن جاتی ہے۔ جب انسان ہاتھ کو دھوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، غور سے دھوئے اور یقین کرے کہ ہاتھوں سے کیے گئے گناہ معاف ہو گئے۔ چہرے کو دھوتا ہے، آنکھوں کے گناہ معاف ہو گئے، زبان کے گناہ، اسی طرح ہاتھ پاؤں کو دھوتا ہے، کسی جگہ چل کے گیا وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے بھی انسان کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان سنیے، اذان سننے کے بعد اسی طرح جواب دیجئے جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں ہے، من قال حین یسمع المؤذن، جو شخص مؤذن کی اذان سن کے یہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی غفر لہ ذنبہ، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تیسرا طریقہ، آپ امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 780، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ، آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں یا آپ اکیلے نماز پڑھے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کہ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ یہ الفاظ کہیے، اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کا یہ کلمہ فرشتوں کے کلمے کے ساتھ موافق ہو گیا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ 796 صحیح بخاری کی یہ روایت کا نمبر ہے۔ پانچواں طریقہ جو گناہوں کو معاف کروانے کا بیان کیا ہے، 2 رکعتیں دل لگا کے پڑھیے، یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جو وضو کرتا ہے، فأحسن الوضوء، خوبصورت وضو کرتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لا یسہو فیہما، دل لگا کے پڑھتا ہے، کوئی سوچ ادھر ادھر نہیں لے جاتا۔ ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد انعام کیا ملتا ہے؟ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چھٹا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہر نماز کے بعد بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے تینوں کلمات 33 مرتبہ کہتا ہے، اور یہ 99 ہوئے، اور 100 کا عدد مکمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ ذوالجلال اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7واں طریقہ یہ بیان کیا، کھانا کھانے کے بعد اور لباس پہنتے وقت چند کلمات پڑھ لیجئے، تمہارے گناہوں کو رب تعالیٰ معاف کر۔ کلمات کیا ہیں؟ من اکل طعاما، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، جو کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ پڑھتا ہے، الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة
اتنے کلمات پڑھ لیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص ومن لبس ثوبا، جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے، نئے لباس کی دعا الگ ہے، جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے اور لباس پہنتے وقت یہ کہتا ہے الحمدللہ الذي كساني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة، اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ ذوالجلال اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آٹھواں طریقہ جس سے انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، ما علی الارض احد یقول، روئے زمین پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو یہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اتنے کلمات جو کہتا ہو الا کفرت عنہ خطایاہ ولو كانت مثل زبد البحر، اتنے الفاظ جو بھی کہتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اسے معاف کر دے۔ یہ سمندر کی جھاگ جتنے گناہوں سے مراد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں پانی کی موجیں کنارے پہ بار بار ٹکراتی ہیں اور 24 گھنٹے ٹکراتی ہیں اور جھاگ بنتی رہتی ہے، جو 24 گھنٹے برائیوں میں اٹا ہوا ہو، اور اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، رب سے توبہ کر لیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے۔ نوواں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6405 کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی الیوم 100 مرہ، 100 مرتبہ ایک دن میں کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کلمہ اتنا مبارک ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو اس کے معاف کر۔ 10واں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دے دی تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، بختور ہیں، سعادت مند ہیں، خوش بخت ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو اللہ کے قرآن کی مجلس، اللہ ذوالجلال کے ذکر کی مجلس میسر آ گئی، نیک لوگوں کی مجلس میسر آ گئی۔ صحیح الجامع کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم یذکرون اللہ، جو بھی قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے، فیقومون، پھر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد وہاں سے مجلس برخاست کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر قرآن میں، اللہ کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے، جو حدیث میں، کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ ذوالجلال کا فرشتہ یہ اعلان کر دیتا ہے قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم، جاؤ اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ، تمہارے گناہوں کو رب تعالی نے معاف کر دیا ہے۔ وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ سعادت مند ہے وہ انسان جو ان 10 طریقوں کو اس مبارک مہینے میں بھی اختیار کرتا ہے۔ اور 11واں اور آخری طریقہ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو حج کرتا ہے، فسق و فجور سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، رب تعالی اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، اس پہ کوئی گناہ نہ۔ بلا شبہ رمضان المبارک کے بعد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ بعد میں ہے، ابھی سے پلاننگ کریں کہ اللہ ذوالجلال آپ سب کو حج کی توفیق سے نوازے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ سب کو ہمت و توفیق سے نوازے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے ان عمرة فی رمضان تعدل حجہ او حجة معی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ اس کا اجر اتنا ہے جتنا حج کا اجر ہے، اور ساتھ فرمایا او حجة معی، اس عمرے کا اجر اتنا ہے جتنا کسی نے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلو معاملات کو چلاتے وقت بخیلی اور اسراف اس کو سامنے نہ رکھے، صحیح، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالہ، اللہ کے ہاں محبوب ترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ نفع مند،
تو جہاں اسلام نے مرد کی ذمہ داری یہ دوسرا اصول دیا ہے، وہاں عورت کے لیے بھی ایک دوسرا اصول ہے کہ وہ خامد کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثک عنی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الاحوص میں تمہیں اپنے متعلق اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وکانت عندی، جب ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی، وکانت احب اہلہ الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار تو بہت تھا، کیونکہ جب وہ آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھاتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتی۔ آگے لفظ کیا ہے؟ فجرت بالرحا، چکی خود چلاتی، حتی اثرت بیدیہ، یہاں تک کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ نشان بن جاتے۔ واستقت بالقربہ، اور گھر کے لیے پانی لانے کے لیے انہیں چشمے سے مشکیزہ بھر کے لانا پڑتا تھا، اور مشکیزیں اٹھا اٹھا کے حتی اثرت بنحریہا، ان کے کندھے پہ نشان بن جائے۔ وقمت البیت، گھر کی صفائی بھی خود کیا کر، حتی غبرت ثیابہا، سارے کپڑے ابرالود ہو جاتے۔ واوقدت القدر، اور ہنڈیا بھی خود پکایا کرتی، حتی دکنت ثیابہا، ان کے کپڑوں پہ دھواں اور اس طرح کی چیزیں آ لگتی۔ فاصابها من ذلك ضر، ان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مل جائے اور گھر کے باہر کام کے لیے کوئی غلام مل جائے۔ جب گھر پہنچی تو گھر میں سرتاج رسول موجود نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قصہ بتایا، جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ خود ان کے گھر تشریف لے گئے، اور کیا فرمایا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، تم غلام اور لونڈی کے چکر میں آئے تھے، میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم۔ سبحان اللہ۔ جب تم تھکاوٹ کے بعد بستر کی طرف جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا۔ غلام اور لونڈی کام کریں گے لیکن تمہارے جسم تو تر و تازہ نہیں ہوں گے، یہ پڑھ لو گے تھکاوٹ بھی چلی جائے گی اور جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، وہ تو مشکیزہ اٹھا کے لاتی، آج ہر کمرے میں ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم ہے، وہ تو آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی۔ آج تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، ایک نہیں 5 10 بوریاں آٹے کی گھر میں آ جاتی ہیں۔ آج تو شاید خوش قسمت ہی کوئی لوگ ہیں جو مہینہ بھر گھر میں پکا کے کھاتے ہیں اور ان کی محبت بھی رہتی ہے، وگرنہ آدھ مہینہ تو یہی کال آتی ہے کہ بس بازار سے لیتے آنا۔ اور صفائی کے لیے ایک نہیں 2 3 خادمات رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی اللہ کا اگر شکر نہ ہو تو ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے پھر ہم کہاں کھڑے۔ آپ کی اس گفتگو سے ہمارے سامنے ایک اور بہت عمدہ اصول آیا، وہ یہ کہ جس طریقے پر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بخیلی کا مظاہرہ نہ کرے، اسی طریقے پر گویا بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر سے بے جا مطالبے نہ کرے اور اس کی خدمت میں رہے اور قناعت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ بلکہ میں ایک قصہ جو صحیح بخاری کا ہے، اتنا خوبصورت قصہ ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اس کو سن لے تو اس کی زندگی بدل سکتی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی تو آخر بیوی تھی۔ جی۔ اس وقت نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، اور نہ ہی اس وقت یہ ماحول تھا جو آج ہے۔ نہ جانے وہ کیسے کھانا پکاتی، کھانا پکا کے اپنے خامند کے لیے غار حرا پہنچنا ہے۔ مومنوں کی ماں کو ٹفن ٹائپ کو چیز دی، اس میں کھانا ڈالا، پانی ڈالا اور سالن ڈالا اور چل پڑے۔ خامد کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کر لیا، غار حرا کی طرف چل دی۔ یہ ابھی غار حرا پہنچی نہیں، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے، اور کیا کہتے ہیں؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ قد اتتک، آپ کی زوجہ مبارکہ خدیجہ آ رہی ہیں، بیدها اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے کیے جا رہا ہے، رکوع کیے جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے سجدے کرنا، بہت عمدہ بات ہے رکوع کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزی سجدوں رکوعوں کو دیکھا تو فرمایا علیکم ہدیا قاصدا، میانہ روی اختیار کرو، ذرا سکون سے سجدے کر لو، ذرا سکون سے رکوع کرو۔ کچھ لوگ کرتے ہی نہیں ہے سجدہ، کافر، کچھ کرنے لگتے ہیں تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، منافق کی نشانی یہ ہے، عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، اتنا لیٹ کرتا ہے جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے ینقر اربعا، کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے، منافق ہے۔ فرمایا میانہ روی اختیار کرو، آپ کو اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے نماز پڑھنے کی تو ذرا سکون سے پڑھ لو، ذرا سکون سے رکوع کر لو۔ کیوں فرمایا ان الرجل
لَيُصَلِّي 60 سَنَةً، ایک شخص قیامت کے دن آئے گا 60 سال نماز پڑھ کے آئے گا، وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، لیکن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ حدیث میں آتا ہے جس سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس نے وضو نہیں کیا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ دونوں باتیں بیان نہیں کی۔ آپ نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، ہو سکتا ہے اس نے رکوع تو مکمل کیا ہو، سجدہ مکمل نہ کیا، سجدہ مکمل کیا ہو، رکوع مکمل نہ کیا۔ شاید آپ کو تو غصہ آتا ہوگا، بعض دفعہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، نہ جانے وہ پورا مسلمان بھائی کہتا بھی ہے کہ نہیں، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا، زمین پہ دے مارتا ہے اپنے سر کو۔ اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، سیدھا ہو کے بیٹھتا بھی نہیں، تھوڑا سا سر اٹھا کے فوراً زمین پہ۔ ارے اللہ کے پیارے بندے ذرا ایک لمحہ رک تو جاؤ۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تم نے یہ دعا پڑھی؟ اور میرے پیارے بھائی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ معاف کر دے، رحم فرما، وارزقنی، رزق عطا فرما، واجبرنی، میری کمی کوتاہی کو معاف فرما، وارفعنی، اور میرے مقام و مرتبے کو بلند فرما۔ تمہیں یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے؟ جس کو معافی مل جائے، رحمت مل جائے، رزق مل جائے، کمی کوتاہی معاف ہو جائے۔ شاسع الدار ولیس لی قاعد یلاومنی الی المسجد، کو لانے والا بھی نہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں پھر آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین بیتی ومسجدی نخلا وشجرہ، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، کھجور کے درخت بھی ہیں۔ میں نبینا انسان ہوں، اگر پتہ نہ چلے میں کسی درخت سے ٹکرا جاؤں تو کیا بنے؟ ہے اجازت کے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے پھر وہی سوال کیا وہ هل تسمع النداء، اذان سنتے؟ کہا اذان تو سنتا ہوں۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ صحابی پانچواں عذر لے کے پھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینة کثیرۃ الہوام والسباع، مدینے میں چھپائے جانور اور درندے بھی ہیں، اگر میں اندھیرے میں نکلوں کسی درندے اور جانور کو اپنا شوق پورا کرنے کی خواہش پیدا ہوگی تو میرا کیا بنے گا؟ کیا گھر میں نماز پڑھ لو؟ آپ نے پھر فرمایا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قَالَ نَعَمْ، کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ چھٹا عذر لے کے پھر آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت کما ترانی، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا۔ قد ذهب بصری، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی، وجبر سنی، بوڑھا ہو چکا، ورق عظمی، تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو چکی، اب بھی اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ قال وهل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، آواز پہنچتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف؟ کہ اللہ کے رسول آواز تو پہنچتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا حی اللہ، پھر مسجد میں آ کے نماز۔ 6 عذر پیش کیے، نبینے ہیں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا نہیں، گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں، درندے اور جانور ہیں، اور بڑھاپا آ گیا ہے، ہڈیاں باریک ہو گئی، اجازت نہیں ملی۔ میں اور آپ ذرا سوچے تو صحیح، جس کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، گلی گلی میں مسجد ہے، کسی لانے والے کی ضرورت نہیں، امن کی کیفیت ہے، کڑیل جوان ہے، اگر یہ پھر بھی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن 7واں کون سا عذر پیش کریں گے؟ جب تک مسجدوں کو نماز کے ساتھ آباد نہیں کریں گے اس وقت تک نہ قوم بنے گی، یہ ہجوم رہے گا، نہ یہ قوم و ملت کی بلندی کے نوجوان باعث بنیں گے، اور نہ ہی ان مسجدوں کی دیواروں سے وہ رونقیں نظر آئیں گی جس کے لیے یہ مسجدیں بنائی جاتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے 2 انعامات سے نوازا جائے گا، نہ وہ منافق ہوگا اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ آج ابن سماع کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جو کہا کرتے تھے 40 سال ہو گئے کوئی بھی نماز میں نے جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ آج سعید بن مسیب ڈھونڈنے سے نہیں ملتے جو کہا کرتے تھے 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا، میں مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا۔ آج سلیمان ابن مہران الاعمش کہاں سے تلاش کرے جو کہتے ہیں لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ آج معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کی عبادت کو دیکھ کے غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن آج یہ مسلمان 24 کروڑ جس وطن عزیز کے اندر ہے، ذرا غور کیجئے نمازی کتنی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 کروڑ نمازی؟ دیانتداری سے بتا کہہ سکتے ہیں؟ 5 کروڑ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز سکھانے کے لیے اگر اللہ نے یہ جگہ دی ہے تو اس کو نماز سکھانے اپنی صلاحیتیں لگائیں، اور ان کو یہ بتائیں جو نماز نہیں پڑھتا معاند ہے، کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں اس کے بارے میں 5 باتیں لکھتی ہیں۔ لا یغسل، ایسا شخص فوت ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، ولا یکفن، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، ولا یدعا له بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعائیں نہیں کی جاتی، ولا يدفن في مقابر المسلمین، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، ولا يرث الكافر المسلم، اگر معاند ہے انکاری ہے اور اسی حالت میں چلا گیا اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی اولاد اس کی وارث نہیں بن سکتی۔ ہمیں دوسری اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے جو نمازی تو ہیں لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ میرے پیارے بھائی، وہ میرے محترم بزرگ، وہ میرے پیارے بیٹے، جب سے کائنات بنی ہے آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ مخلوق میں سے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے تو اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ ان کا طریقہ اور سلیقہ جب تک اختیار نہیں کیا جائے گا کبھی بھی وہ عمل اللہ کے ہاں کوئی ویٹیج حاصل نہیں کر سکتا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو بھی شخص عمل کرتا ہے سنت کے مطابق نہیں، مردود ہے۔ میں ادب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی؟ اس کا حدیثوں میں تذکرہ نہیں آیا؟ کان اذا قام الى الصلاة کبر، جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ کھولیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ورفع يديه حذو منكبيه، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، حیال اذنی، کانوں کی لو کے برابر لے جاتے، اور سنن ابی داؤد کی روایت ثم يشد بهما على صدری، پھر اپنے سینے پہ دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے۔ جو شخص اپنی من مانی سے نماز پڑھتا ہے جبکہ حکم یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس شخص نے اللہ کے رسول کی نماز کے مطابق نماز نہیں پڑھنی، مجھے یہ بتائیے کل قیامت کے دن وہ اس کا اجر کہاں سے لے گا؟ قبول ہی نہیں۔ پیمانہ یہ ہے جب تک اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ ہو، جب تک سنت کے مطابق عمل نہ ہو، اس وقت تک قبول ہی نہیں۔ سیدنا حسن بصری اس لیے فرمایا کرتے تھے لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی بھی دعویٰ عمل کے بغیر قابل قبول نہیں، ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، کوئی بھی قول اور عمل نیت کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ،
اور جب تک سنت کے مطابق نیت نہ ہو، قول نہ ہو، عمل نہ ہو، اس وقت تک تینوں کی کوئی حیثیت نہیں، قبول نہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے، رواداری کا جھوٹا ٹائٹل چھوڑیے کہ کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا کام چھوڑو نہ۔ مسلمان ہو تو تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، صرف اختیار کرنا پڑے گا تو محمد مصطفیٰ کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ مسلمان ہو تو تمہیں اللہ کی بات ماننی پڑے گی، سب کی چھوڑنی پڑے گی۔ یا اپنا بیانیہ بدل لو، یا پھر پکے مسلمان بن جاؤ جو صحابہ کرام بنے تھے۔ وہاں تو ماں کہہ رہی تھی بیٹا تم نے اسلام نہ چھوڑا تو میں بھوکی مر جاؤں گی، تم گلیوں میں جایا کرو گے، لوگ اشارے کریں گے یا قاتل امی، اوے ماں کے قاتل کہاں جا رہے ہو؟ تو بیٹے نے جب دیکھا کہ ماں تو واقعی کھانا چھوڑ گئی ہے تو وہ اٹھے تھے سعد اور کہنے لگے یا اماں، میری ماں تم کہہ رہی ہو کہ تم بھوکی مر جاؤ گی اور میں دین چھوڑ دوں؟ لو ان لک 100 نفس، میری ماں ایک جان ہے نا، اگر اللہ تجھے 100 جانیں دے دے، تخرج امامی نفسا نفسا، ایک ایک کر کے 100 کی 100 جانیں نکل جائیں، میری ماں میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ منہج اتنا کمزور تو نہیں ہے نا؟ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں نماز کے بغیر کوئی دین نہیں، اسلام کا دعویٰ بیکار ہے اگر نماز نہیں پڑھتا اور انکار کرتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں انہیں سنت کے مطابق نماز پڑھنی سکھائیں، اور جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے گھروں میں ہیں ان کو مسجدوں میں لے کے آئیں، ان کو بتائیں کہ مردوں کی نماز گھروں میں نہیں مسجدوں میں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، اگر تم نے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، نبی کی سنت کو ترک کرو گے تو جادہ حق سے، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے، ڈی ٹریک ہو جاؤ گے۔ اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نماز سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس کیا کریں، تھکاوٹ ہوتی ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے۔ میں مسند بزار کی روایت پڑھ رہا تھا کہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، جن کے سر بھاری ہو جاتے ہیں نماز کے وقت، یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ پھر انسان نے قرآن پڑھا ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے لے جایا گیا معراج کے لیے تو میں نے دیکھا مختلف واقعات میں سے ایک یہ بھی تھا، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا آگے جاتا ہے، پھر وہ پکڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے بد نصیب؟ جواب میرا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، یہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا تھا، فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ صاحب سوئے ہوتے تھے۔ آج اس کو کوئی پریشانی نہیں سمجھا جاتا۔ سلف کی حالت تو یہ تھی کہ ایک شخص بیٹھ کے رو رہا ہے، دوسرے نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے آج نماز با جماعت رہ گئی تھی۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس لائق سمجھا ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے، اور وہ رو رہے۔ صحابی اپنے بیٹے سے سوال کرتے ہیں ادرکت التکبیرۃ الاولی، بیٹا تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھی؟ ابا جان آج تکبیر اولی رہ گئی۔ صحابی کا جواب سنیے گا لما فاتک خیر من 100 ناقہ کلها سود العیون، بیٹا اگر 100 اونٹنیاں سیاہ آنکھوں والی مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیری تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے میں خوشی ہوتی۔ اب میں نے اونٹنیوں کا نام لیا ہے تو بات کا وزن آپ کے سامنے نہیں آیا، میں آج کل کے دور کے مطابق اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس دور میں اونٹنی جس کا تذکرہ ہوا اتنی قیمتی تھی جتنی V8 آج قیمتی۔ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے 100 V8 گاڑیاں کھڑی کر دی جائیں
8,64,00,000 اس کی قیمت ہے، اور کیز اس کے حوالے کر دی جائیں، دیانتداری سے بتائیے اس کی خوشی کو معیر کیا جا سکتا ہے؟ صحابہ کو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی اس سے زیادہ تھی۔ آج ہمیں کوئی 4-5 ہزار روپے مل جائیں تو نیند نہیں آتی، لیکن نماز کا پوچھے او بس جی دفتر میں لیٹ ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے تو آپ مشغول نہیں ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے، مار مار کے پھونکے، مار مار کے پھونکے، جب لوہا مولڈ کرنے کے قریب ہوتا ہتھوڑا پکڑتے، آواز آتی اللہ اکبر، وہیں رکھ دیتے، کہتے بس اب اللہ ہی بڑا ہے، میرا کاروبار اور میری دکان بڑی نہیں ہے۔ بے نمازیوں کو نمازی بنائیے، جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے اسے سنت کے مطابق نماز پڑھنا سکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز کا طریقہ سکھایا تھا۔ آج خطبہ اور واعظین علماء جو ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ چیزیں ختم ہو گئی، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ آپ کس طرح ممبر سے نیچے اتر کے فنزل القہقرہ سجدہ کر کے دکھایا، ایک ایک چیز سمجھائیے۔ ہمارے نزدیک نماز آج کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، والعیاذ باللہ۔ مسجد کو آباد کرنا ہے تو نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا بندوبست کریں۔ سچ کہا میرے محترم شیخ نے، ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہوں گی، لیکن آپ ہیں مسجد کے مالک، آپ ہیں اس مسجد کو آباد کرنے والے۔ میں انتظامیہ سے ادب سے گزارش کروں گا